بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمیں جو واٹس ایپ پر زیادہ کالز موصول ہوتی ہیں ہمارے چینلز کے لیے، جو ہمارے ناظرین ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ ناظرین کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت سب لوگ ایک ایسے کرب کا شکار ہیں جو کہ بہت ہی جان لیوا ہے، اور بہت ہی یقین کیجئے کہ ایسا معاملہ ہے کہ انتہائی دکھ ہوتا ہے یہ جان کر۔ کیا جان کر ناظرین؟ کہ اس وقت زیادہ لوگ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، انتہا قسم کی تنہائی۔ گھر میں 10 بندے رہتے ہیں، 10 کے 10 تنہا ہیں۔ گھر میں 5 بندے رہتے ہیں، 5 کے 5 تنہا ہیں۔ اور اسپیشلی جو تنہائی کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے بوڑھے والدین کے ساتھ، وہ سننے کے بعد تو یقین کیجئے کہ ہم لوگوں کے بھی شکستہ دل ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں کہ ہم لوگوں کے شکستہ دل ہو جاتے ہیں، ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم والدین کو سنتے ہیں کہ اس وقت وہ کس طریقے سے تنہائی کا شکار ہے۔ ناظرین، اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اولاد ایسے نظر آتی ہے والدین کو کہ جیسے یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ ہماری خوشیاں ہیں، یہ اخیر عمر میں ہماری خدمت کرے گا، یہ اخیر عمر میں ہمیں عزت دے گا، ہمیں اپنی تلیوں پہ اٹھا کے رکھے گا، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھے گا، بیماری کے وقت میں ہماری تیمارداری کرے گا، ہمیں خوشیاں دے گا، ہمیں کبھی غم نہیں ہونے دے گا، ہمارے کھانے پینے کا دھیان رکھے گا، اور اس کے بعد یہ ہمیشہ ہمیں عزت دے گا، اور مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے گا، اور ہماری بخشش کا باعث بھی یہ بنے گا۔ یہ چند ایسے خواب ہیں جو ہر والد اور والدہ دیکھتے ہیں جب بھی ان کے ہاں اولاد یعنی کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بیٹی کا معاملہ تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس نے تو پرائے گھر کا ہو جانا ہوتا ہے، تو بیٹوں کے لیے ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ میری جتنی والدین کے ساتھ بات ہوئی، یقین کریں کہ جیسے ہی انہوں نے بات کی، اور جب انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے مجھے کیا کہا، شاہد بیٹا، ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، جس طریقے سے آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی، ان سے محبت کی، ان کی عزت کی، یقین کریں کہ آج دل تڑپ رہا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کاش کہ دنیا کے سارے بیٹے میرے جیسے آپ شاہد جیسے ہوں۔ یعنی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں، آپ کو نہیں پتہ، میں اتنا اچھا نہیں ہوں۔ وہ تو میری والدہ تھی، ایسے جو ہوا میں نے بتا دیا، کہتی ہیں کہ نہیں، اگر آپ ہماری کہانی سنو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک والدہ نے بتایا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، اور یقین کریں کہ وہ کہتی ہیں کہ جب یہ چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے خاوند سے چوری چوری بھی اپنے بچوں کی ضروریات کا دھیان پورا کیا، اور اپنے خرچوں میں سے بھی اپنے کپڑے نہ لے کے بچوں کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنائے بیٹوں کو، اور ان کی ہر قسم کی جائز ناجائز کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کیا آپ میری ماں ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتی، تو انہوں نے ان کی ضرورتیں پوری کی۔ آج جب وہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور وہ ماں بوڑھی ہوگی، جب وہ چارپائی سے اترنے کے لائق نہیں رکھی، تو ایک بیٹا جناب چلا گیا، کینیڈا چلا گیا کہ میری بیوی کو پرائیویسی چاہیے، میری بیوی کو، جو کہ ایک پرانے سے ٹوٹے پھوٹے گھر سے اٹھ کے آئی ہوئی تھی اس کی بیوی، اس نے یہ خواب، اس نے کہا جی مجھے تو کینیڈا پسند ہے، میں نے تو کینیڈا زندگی گزارنا پسند کروں گی۔ تو وہ صاحب اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے چھوڑ کے کینیڈا چلے گئے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہاں تو میری بیوی کی عزت ہی نہیں ہے، تو میں پاکستان سے موو کر جاؤں، اور سیاسی پناہ لے کے کینیڈا چلے گئے۔ پیچھے سے باپ مر گیا، اور اب پیچھے سے ماں بھی مر جائے گی، اور فون کر کے وہ ماں کو کہہ دیتے ہیں کہ امی جی اپنا خیال رکھا کریں، امی جی کدو کا جوس پیا کریں، امی جی یہ کیا کریں۔ امی بیچاری کیا کرے، جو چارپائی سے اتر کے پانی نہیں پی سکتی، وہ اپنا خیال کیا رکھے گی؟ وہ بیمار ہیں، روزانہ ڈرپس لگتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، امی اپنا خیال کیا رکھے گی؟ یہ ڈرامے بازیاں جو ہے اس طریقے سے بچے کرتے ہیں۔ دوسرا بچہ جناب وہ بھی بھیج دیا جناب جی، اپنی دوسری فیملی کو بھی
ایک اور یورپ کے ملک میں، اور وہاں پر جناب جی کیا جی فیوچر بنانا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کاش کہ آپ کے بیٹے آپ دونوں کے میاں بیوی کے مرنے کا انتظار تو کرتے، کتنی دیر آپ لوگوں نے جینا تھا، اس کے بعد بھی جا سکتے تھے۔ اور کیا خوشحالی پاکستان سے باہر ہے؟ نیور۔ کیا برکت والی زندگی پاکستان سے باہر ہے؟ نیور، ہو ہی نہیں سکتا، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا یہ کہ بابرکت زندگی پاکستان سے باہر ہے۔ ہمارا یہ ملک ہے، اللہ رب العزت نے بہتر سمجھا تو ہمیں یہاں پیدا کیا۔ اگر ہم لوگ اس کو چھوڑ کے ہی جاتے رہیں گے، دوسروں کے کتے نہلوائیں گے، ان کے تلوے چاٹیں گے اور وہاں پر اپنی ساری کی ساری توانائیاں خرچ کریں گے، تو ترقی تو یورپ کرے گا، وہ یہودی کریں گے، پاکستان کیا کرے گا؟ کیوں اتنے مایوس ہیں آپ لوگ؟ تو ناظرین، ایسی بھی والدائیں ہیں، کہاں سے کال آئی، بیٹا میں کوٹھی میں رہتی ہوں، بہت بڑی کوٹھی ہے، 2 3 گاڑیاں ہیں۔ میں نے کہا تو اماں جی آپ کیوں اتنی دکھی ہیں؟ بیٹا میرے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، جب میں رات کو اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں کس سے بات کروں؟ کبھی کسی کو فون ملاتی ہوں نہیں اٹھاتے، کبھی کسی کو فون ملاتی ہوں نہیں اٹھاتے، میں اکیلی ہوتی ہوں، میں کیا کروں؟ میں کس سے بات کروں؟ میں نے کہا آپ مجھ سے بات کیا کریں، آپ کا جب جی چاہے میرے ساتھ بات کیا کریں، مجھے اپنے دل کا حال بتایا کریں۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہتی ہیں بیٹا آپ کو پتہ ہے میری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا امی جی مجھے نہیں پتہ۔ کہتی ہیں بیٹا میں تقریباً 80 سال سے اوپر کی ہوں، اور 1 2 نوکرانیاں ہیں جو مجھے یہیں پہ بیڈ پاری کھانا دیتی ہیں، مجھے دوائیاں دیتی ہیں، لیکن یقین کرو کہ یہ کوٹھی کار بنگلے میرے لیے آرام نہیں ہے۔ مجھے کوئی چاہیے جو میرے دل کا حال سنے، جو میری باتیں سنے اور مجھے سنائے، پیسے لے کر نہیں، دل سے۔ یہ نوکرانیاں ہیں، یہ ہر وقت اپنے موبائل لے کے بیٹھی رہتی ہیں، اس کے بعد پھر اپنے ان کو فون آتے رہتے ہیں، ٹائم دیکھتی رہتی ہیں کہ کب ہم نے جانا ہے۔ یہ جاتی ہیں تو دوسری رات والی نوکرانی آ جاتی ہے، وہ بھی اپنے باتیں کرتے رہتی ہے، اور میں اکیلے ٹی وی دیکھ کے تھک گئی ہوں، اور بیٹا میں تمہاری ساری ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں تو مجھے سکون ملتا رہتا ہے۔ تو آج تم سے بات ہوگی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے میرا بیٹا مل گیا ہو۔ ناظرین یقین کریں کہ ایسی کالز آتی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اتنے دکھی ہیں، تنہائی، ہر بندہ، میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، 10 کے 10 تنہا ہیں، کیونکہ سب اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی موبائل کی دنیا میں گم ہیں۔ حتیٰ کہ میاں بیوی ایک بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں نے اپوزٹ ڈائریکشن پہ منہ کیا ہوا ہے، وہ اپنی فیس بک دیکھ رہی ہے، بیوی اپنی فیس بک دیکھ رہی ہے، وہ اپنی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، وہ اپنے دوستوں کو سلام کر رہی ہے، بیوی اپنوں کو، اور وہ ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ بات کیے سو جائیں گے۔ بچے ان کے اپنے اپنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین کیجئے کہ ماں باپ اور بچوں میں فاصلے ایسے بڑھ گئے کہ بڑھ نہیں گئے، آپس میں پھٹ گئے۔ یہ ڈپریشن کا باعث بنتا جا رہا ہے معاشرے میں، اور ڈپریشن کا آپ کو معلوم ہے کہ ڈپریشن سے کیا کیا ہوتا ہے ناظرین، کیونکہ آپ دیکھیے جب انسان آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ ہوتی ہے شیئرنگ، وہ ہوتا ہے دکھ بانٹنا۔ جب آپ کسی کو اپنا دکھ بتاتے ہیں، اب یہ کیا ہے جی کہ واٹس ایپ پہ میسج کر دیا، بیٹی میں بہت دکھی ہوں، بیٹا میں بہت دکھی ہوں، وہ جناب اس کی مرضی ہے کہ کب رپلائی کرے یا کب رپلائی کرے، اپنی اپنی زندگی میں سب گم ہیں۔ ناظرین کاش کہ ہم لوگ کچھ ایسا کر سکیں کہ جب گھر میں ہوں تو 2 3 گھنٹے ایسے رکھ دیں کہ گھر پہ انٹرنیٹ آف کر دیں۔ میں اپنے گھر میں رات کو ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، میں انٹرنیٹ آف کر دیتا ہوں سب کا۔ اپنے اس چینل کے لیے میں نے علیحدہ لگوایا ہوا ہے، کیونکہ مجھے کمنٹس چیک کرنے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کبھی میں بھی یقین کیجئے کہ جو ہمارا انٹرنیٹ والا موبائل ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ جواب نہیں دیتا، میں بھی اس سے تھوڑا سا کبھی کبھی ہٹ کے رہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو وقت دوں، اپنی بیوی کے ساتھ بات کروں، میں اس سے پوچھوں آپ خوش ہو وغیرہ 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 وغیرہ، اس کے بہن بھائیوں کا حال پوچھوں۔ میں اس سے روزانہ یقین کرے کہ میں ایسے کرتا ہوں، اپنی جو مسز ہیں میں فون ڈائل کر کے کہتا ہوں یہ لو آپ کی امی کی کال ہے،
کہتی ہے امی کی کال ہے؟ میں نے کہا ہاں امی کی کال ہے، میں نے ملائی ہے۔ تو وہ بیگم ملا کے بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر میں ایسے نہ ملاؤں تو وہ بھی 5 دن ہفتہ ہفتہ بات ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس فیس بک جو ہے، ہمارے پاس فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، اب تو ٹک ٹاک بھی ہے، تو ہمیں تو رشتہ داروں کی ضرورت ہی نہیں ہے نا ناظرین۔ یہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل کا حال پوچھا جائے، اس سے اس کا دل کا حال پوچھا جائے، یہ تبھی مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے شیئر کیجیے اپنے غم خوشی ایک دوسرے کے گھر جا کر، رشتہ داروں کے گھر جا کر، اگر وہ آتے ہیں تو ان کو مکمل وقت دیجیے۔ اپنے موبائل لے کے نہ بیٹھ جائیں جب مہمان آپ کے گھر آ جائیں، اس وقت رکھ دیا کیجیے۔ جب موبائل نہیں بھی تھا تب بھی زندگی گزر رہی تھی، اور اس سے اچھی گزر رہی تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں ناظرین۔ اب تو جب بندے باہر جانے لگتے ہیں، میرا موبائل میرا موبائل میرا موبائل، ہاں چارجنگ نہیں ہے، چارجنگ نہیں ہے، رونا پیٹنا دھونا، استغفر اللہ، ایسے ہوتا جاتا ہے۔ او بھائی اللہ کے بندو، چیک کرو کہ پرس لیا ہے کہ نہیں لیا، اس میں پیسے ہیں کہ نہیں، آئی ڈی کارڈ لیا کہ نہیں، جی موبائل پاس ہے تو بس، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ناظرین پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، ہم غلط طرف جا رہے ہیں، اور ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ اکیلے پن کا شکار ہو رہے ہیں، کل مرنے کے بعد آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے تو آپ کے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا ماں باپ قبر میں چلا گیا۔ وہ کہیں گے ہاں یہیں کہیں بیٹھا ہوتا تھا موبائل لے کے، جی ہمیں پہلے کون سا کوئی پتہ ہے کہ ہمارا باپ یہ ہوتا تھا، ماں یہ ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے ناظرین یہ بڑے خاص معاملے ہیں، اس لیے آپ تنہائی سے بچیے اور کوشش کیا کیجئے کہ ذکر اذکار کیا کیجئے، اور جو اکیلے ہیں ان کے لیے یہ میرا مشورہ ہے، جن کے پاس آپشن نہیں ہے، کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے، ایک دن پڑھیے میرے کہنے کے اوپر۔ یہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پتہ ہے ہاتھ جوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں سے میں کہہ رہا ہوں، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، نہیں آپ کے بیٹے آپ کو بلاتے دفع کرے، بالکل۔ قرآن کریم میں سورۃ تغابن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بعض تمہارے بیٹے اور جو ہے وہ تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں۔ ناظرین چھوڑیے، منگائیے تفسیر ابن کثیر منگائیے یا ترجمے والا قرآن پاک پڑھیے، میرے کہنے پہ ایک دن پڑھیے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ شروع کیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ شروع کر دیجئے، 4 5 صفحے، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو اب کیسا لگا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کس کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ نے کہنا ہے کہ ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔